آداب پاکستان ایک بات ہے خوش آمدید. بغیر کسی تعطل یا تاخیر کے تمہید کے میں اپنے مہمان کا تعارف کراؤں گا, اور پہلا سوال جو کہ ابتدائیہ بھی سمجھ لیجئے میں انہی کی خدمت میں پیش کیا دیتا ہوں. فیصل سبزاری صاحب, متحدہ عموماً بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, اور میں اپنی بخراتیت یوں نہیں جھاڑ رہا کہ آج دوپہر بھی آپ کے جو رفقا ہیں وہ ایک نماز جنازہ پڑھ رہے تھے کارکن کی, اور میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایم کیو ایم جو کہ اگر ایک کارکن کے خلاف کوئی بات بھی ہو تو اٹھ کھڑی ہوتی تھی. آپ نے اسی بیٹھک میں بیٹھ کے کہا کہ ہم کیا کریں, کارکنان کے جذبات نہیں رکتے. جب آخری بار ہڑتال ہوئی آپ آئے, میں نے کہا کہ سر ابھی نہ کریں لوگ, تو آپ نے کہا کہ صاحب ہم کیا کریں. اب ایسے کہاں پھنس گئی ایم کیو ایم, یا وہ آپ کے ورکرز آپ کے لیڈرز پھنس گئے کہ یہ سب سہ رہے ہیں خاموشی سے. اور میں ایک وضاحت کر دوں, میں آپ کو اکسا نہیں رہا, میں قطعاً یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ آپ گاڑیاں چلانی کل شروع کر دیں, لیکن کوئی اور بھی جمہوری راستہ ہوگا, اور یہ پیمانہ صبر کب تک, یا صبر نہیں چین آ گیا. میرے خیال میں فضل بھائی کارکنان کے جذبات تو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے, اور ابھی بھی جو سوال آپ نے ایک ایکیڈمک مینر میں اٹھایا ہے اور میری پولیٹیکل ڈیسیژن کو کوشچن کیا ہے, وہ کارکنان انتہائی جذباتی انداز میں پوچھتے ہیں, اور بہت درست ہے ان کا یہ سوال. جہاں تک بات کہ کہیں پھنس گئے ہیں, میرے خیال میں اگر اس کو آپ پھنسنا بھی تعبیر کر لیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میرے ایک قدم سے اگر کراچی شہر میں جو میرے کارکنان کو مار رہا ہے, شہید کر رہا ہے, اس کے پیش نظر چھوٹی چیز جو بھی ہو, لیکن بڑی جو بات ہے وہ کراچی کی انسٹیبلٹی ہے, اور یہ انسٹیبل ہوگا, اور میں غصے میں آؤں, طیش میں آؤں, اور پھر رد عمل مزید رد عمل کا سلسلہ ایک شروع ہو. تو اگر تو میری ریاکٹ کرنے پہ اس کا پرپز سرو ہو رہا ہے, میں یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کر رہا ہوں, اور ڈیلی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں, روزانہ کی بنیاد. میں کلام کروں گا. آپ نے پہلے بھی اس قسم کا ایک جواب دیا ہے, اور آج آپ پھر اسی قسم کا جواب دے رہے ہیں, اور پہلے میں نے آپ کے منہ میں الفاظ ڈال دیے تھے, آپ نے مسکرا کے کہا تھا آپ سمجھدار ہیں, لیکن اس بار نہیں. آپ جب کہتے ہیں کہ رد عمل, میرا ریاکشن, نقصان, یہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ایک عمل سے اگر ریاکشن ہوتا ہے, اب کون سی کسر رہ گئی ریاکشن کی؟ بالکل. اب کیا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, وضاحت کر دیجیے. ہاں نہیں, آپ یہ بات بھی آپ کی بالکل جائز ہے اور درست ہے کہ کس چیز کی کسر رہ گئی ہے, کیونکہ درجنوں کے حساب سے ہم اپنے کارکنان اور ذمہ داران کی, میرے خیال میں ایک چیز کی تو کسر ہے, وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم یہ دکھا رہی ہے نہ صرف کراچی والوں کو بلکہ پاکستان بھر کے لوگوں کو کہ مجھے متون کیا جانا ایک طرف, مجھ پہ ظالم کی اور انسٹیبلٹی فیکٹر کی تہمت ایک طرف, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جہاں میرے کارکنان کی ڈیڈ باڈیز اٹھانے کے باوجود میرا ریاکٹ نہ کرنا شاید کسی کو میری بزدلی یا کسی کو میری پولیٹیکل ضرورت یا سیاسی کمزوری لگ رہا ہو, وہیں ساتھ ہی ساتھ میں اس شہر میں, اس صوبے اور اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں, پولیس, ان کی اہلیت, صلاحیت, ان کے استطاعت, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز اور گورنمنٹ, ان سب کی اس اہلیت اور ان کی اس ولفلنس کے اوپر بھی کوشچن اٹھا. بہت معذرت کے ساتھ یہ سوال میں بھی کر سکتا ہوں, یہ سوال گلی کا بچہ بھی کر سکتا ہے, یہ سوال ایک ادارے لکھنے والا بھی کر سکتا ہے, یہ سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو آپ اتنی بڑی جماعت, اتنے ووٹ, اتنی ریپرزنٹیشن, آپ بھی پھر سوال ہی کریں گے؟ نہیں, سوال کرنے کا طریقہ مختلف ہے نا. کیسے؟ کہ شاید میرے سوال میں زیادہ طاقت رہے گی, آپ کے سوال میں تو وہ طاقت بھی نہ رہے گی. ایک اداریہ لکھنے والے کی ساری دیانت اور ان کی ذہانت ایک طرف, لیکن ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی سوال اٹھائے اور کچھ نہ ہو, نہیں پہلے تو سوال اٹھائے, تو اس سوال کے پیچھے جس طرح میں نے کہا نا
کہ یہ چیز بھی پیش نظر ہے کہ میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر رہا ہوں. بیسیکلی میرے کارکنان یہاں پہ گرفتار ہوئے, میری جماعت کے میرے ذمہ داران یہاں پر گرفتار ہوئے. مجھے یہ بتایا گیا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اور رینجرز میں کروں گا کاسٹ بینیفٹ انالیسس آپ نے کیا, کاسٹ تو دکھ رہی ہے, بینیفٹ بھی سمجھاتے جائیں. ایگزیکٹلی وہی نا, میں تو مجھے یہ بتایا گیا کہ نہیں جناب, شہر کے امن کے لیے اکراس دا بورڈ آپ کراچی مرنے دیں. لوگوں کے خلاف اگر کوئی کسی جرم میں مطلوب ہے تو پکڑا جانا ضروری ہے. میں بتانے کی بات ہے نا فیض بھائی. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, بالکل ہمارے دفاتر پہ سیکٹر آفیسر پہ درجنوں چھاپے مارے. اب جو یہ صورتحال کر رہے ہیں آپ بھی, آپ سے مراد میڈیا بھی, اور سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس شہر میں اگر جرم ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ مجرم موجود ہے. اب وہ مجرم کون ہے اور میرے کارکنان کو کون مار رہا ہے؟ اکثریت تو وہ فیکٹر ہے کہ جو یہاں پر گینگسٹرز ہیں, جو گینگ وار کے لوگ ہیں اور جو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اب میں یہ بات ماننے سے قاصر ہوں. گینگسٹر کون ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مطلب یہ کوئی مافیا ہے, کوئی کرمنل ہے, کوئی ڈاکو ہے. کرمنل مافیا ہیں جنہیں سیاسی ضرورتوں کے تحت کس نے کیا؟ بعض سیاسی لوگوں نے, بعض نام پیپلز پارٹی کے منسٹرز نے, پیپلز پارٹی کی سوچی سمجھی اس وقت کی جو پالیسی تھی, جن کو ان گینگسٹرز نے اس وقت کی. میں حسن زن سے کام لے رہا ہوں. حسن زن سے کام نہ لیں. نہیں, میں لے رہا ہوں. میں آپ ڈس ایگری کر سکتے. آج ہو نہیں پائے گا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں حسن زن سے کام کیوں نہ لیں. میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ اب نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان میں رہنا تقریباً مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں کاروبار کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں اپنے بچے کو یہ کہنا کہ بھائی پاکستان میں کچھ ہے رک جا, بڑا مشکل ہو گیا. گھر بکھر رہے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں, کاروبار برباد ہو رہے ہیں, اور ذمہ دار آپ ہیں. آپ یوں کہ آپ ایک, اگر میں کراچی کے اسکوپ میں تو بہت اہم جماعت ہے, اور آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ کے اسی وعدے اور اسی امید پہ آپ کو ووٹ ملا. اب آپ اس کے حساب دیں گے, کیونکہ اب آپ کا حسن زن لیں, آپ چاہے اپنی مفاہمت لیں, چاہے مصلحت لیں, چاہے کاسٹ بینیفٹ لیں, لیکن سر یہ بڑا وہ ڈیمیج ہو رہا ہے جو کئی ہم دہائیوں تک نہیں نکل سکیں گے. بالکل, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, اور میں کنٹیسٹ نہیں کروں گا. یہ اس حکومت کے 4.5 سال کی مفاہمت تو گزر جائے گی, لیکن 40 سال لوٹیں گے ہم. نہیں, ایک تو مفاہمت کی وجہ بھی دیکھیں نا بھائی, بعض پولیٹیکل پارٹیز کی شاید مفاہمت جو ہے اس کی بنیاد یہ ہو کہ ان کی سیاسی ضرورت یہ ہو کہ بھائی وہ پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں رہے. ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ہے, اور میں اکثر دوستوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ خوش قسمتی کہیے یا اتفاق کہیے کہ ہماری تمام کی تمام نشستیں ہمیں صوبہ سندھ سے ملی, اور ہم صوبہ سندھ میں اور اس کے شہری علاقوں میں. صوبہ سندھ کی بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. ایک دیہی سندھ ہے, ایک شہری سندھ ہے. جہاں سندھی بولنے والے بہت بڑی اکثریت میں ہیں, یہاں اردو بولنے والے بہت بڑی اکثریت. صرف شہری سندھ پہ آ جاتے ہیں سر. کراچی آتے آئے تھے, میری آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, میں عرض کر دوں نا وہ میں آپ تسلی سے جواب دیجیے. میں ایک بات میں ایڈ کر دوں, صرف اگر میں اس ڈائنامک سے چھوڑ دوں کہ اردو اسپیکنگ آپ نے کہا دیہی علاقوں میں وہاں مشکل آ جائے گی, ایکسیڈس ہوگا. نہیں, میں مزید اس کو آپ بالکل تسلی سے کیجیے گا. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سوچی سمجھی سازش تھی, منسٹروں نے کی تھی, آپ شاہ ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور پیپلز امن کمیٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ لوگ تو آج کی پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں کر رہے ہیں اور صلاح صفائیاں کر رہے ہیں, ڈیلیں کر رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہوں گے اس بارے میں, میں بھی جانتا ہوں. تو پھر آپ ابھی بھی اسی حکومت کا, تو آپ کی حکومت اس کارنامے کی, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ ہو رہا ہے, سب ہو گیا. اب ہم آ گئے ایک ایسے مشکل موڑ پہ, ٹی وی کھولو تو خوف آتا ہے. اب پریشانی ہو رہی ہے, مطلب مجھ جیسا آدمی جو آپ مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو یہ سوچا ہوا کہ یار اسی سے مٹی سے, اب میں بھی صبح سوچتا کہ غلطی ہو گئی بیٹا قریشی صاحب, آپ نے کیا غضب کیا, جوانی میں نکل جاتے, اب بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے. تو یہ سوال میں آپ سے کھل کے کروں گا فیض. نہیں بالکل صحیح, آپ میرے ہم نام میں میں ہم نام بھی ہوں آپ کا, اور ہم خیال بھی ہوں کہ اسی کو صحیح کرنا ہے اور یہیں کریں گے اور یہیں رک کے کریں گے. اور آپ کرنے نہیں دے رہے, آپ فرمائیے. میں خیر میڈیا کو بھی کبھی کہتا ہوں کہ آپ نہیں کرنے دے رہے, اس کی الگ وجہ, اس پہ وقفے کے بعد آئیں گے. تو یہ میں جو الیبوریٹ کر رہا تھا کہ دیہی سندھ اور شہری سندھ, سندھی بولنے والوں کی اکثریت, اردو بولنے والوں کی اکثریت, پیپلز پارٹی اور MKM, آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر حکومت میں نہیں بھی ہوں تو بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ اس لیے ضروری ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بہت سارے صوبے سندھ میں آ کر وہ سندھ پیپلز پارٹی کے طور کے اوپر بہیو کرنے لگتے ہیں, اور وہاں ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹس کا مسئلہ لیں, بلدیاتی حکومتوں کا یا کمشنریٹ کا, اس کو اس طرح بلو اپ کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو سندھ کے مستقبل کا سودا ہو جائے گا, اور یہ تو سندھی بولنے والے سندھیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, اور دھرتی ماں کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. پچھلے 1 برس سے کمشنریٹ نافذ, 2-2.5 سال سے لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بھائی. یہ میری ڈیلیکیٹ پرابلم, میرے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ یہاں سیاسی مسئلہ, انتظامی مسئلہ یکسر لسانی اور امن عامہ کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اب مجھے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. اب یہ جو بات تھی کہ جناب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ جناب یہ سارا کا سارا وقت گزر گیا, یہ آپ جس طرح ایک بالکل منطقی بات کر رہے ہیں, بہت سارے ہمارے خیر خواہ یہ بات کرتے ہیں, ہمارے لاکھوں ووٹر یہ سوال اٹھاتے ہیں, لاکھوں ہمارے کارکنان کرتے ہیں. تھوڑی بہت سمجھداری یقیناً ہم سب میں بھی ہوگی, ایک کلیکٹیو وزڈم ہوگا, اور ہم سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ سوال اٹھ رہا ہے اور یہ سوالات اٹھیں گے الیکشن میں. میں یہ سمجھتا ہوں, اور جو ہماری کانسٹیٹوئنسیز ہیں اور جہاں ہم جاتے ہیں, کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کاروبار کی زبان میں کہ لاس ان پروفٹ, تو وہ اس کو پروفٹ ان لاس بھی کہیں کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ نفع نہیں بتایا آپ نے, کاسٹ بینیفٹ کی بات کی تھی, کاسٹ تو دکھ رہی ہے, بینیفٹ بھی بتایا. بینیفٹ یہی ہے نا کہ شہر میں جو پوٹنٹ قسم کے لوگوں کو, اور مائنڈ یو یہ میں ماننے سے یکسر انکار کرتا ہوں کہ صرف چند پولیٹیکل لوگوں کی بدقسمتی سے جو ان کی پالیسی رہی, یا اس کو اگر چلیے ایک لمحے کو یہ بھی مان لیں کہ صدر پاکستان کی بھی اگر حمایت حاصل تھی, مجھے بتایا آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں نہیں, آپ سر سوال اٹھا چکے ہیں نا پچھلے, ان پہ تو میں سوال ہی اب نہیں کر رہا, اب تو سارا سوال آپ سے. ہاں, تو اگر ان کی بھی رہی مدعی تو جو چاہے کریں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کسی کی بھی پولیٹیکل ایلیمنٹ کی اگر سپورٹ بھی رہی, میں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر بھی ایک سوال اٹھا رہا ہوں, کیونکہ رحمان ملک صاحب کہیں یا کوئی بھی کہہ جائے بیرونی آدمی ہے, وہ بھائی بیرونی ہو کہ مریخ کا ہو, روک چکو, جرم تو ہو رہا ہے نا, اس کو روک لو. تو پولیس روک لے, رینجر کے پاس اختیار ہیں, رینجر روک لیں, انٹیلیجنس ادارے روک لیں. کچھ تو کیا کراچی کے دشمن ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں. کچھ ہل جل ہمیں نظر آتی ہے, لیکن وہ سنجیدگی کہ جس سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے کسی دیگر خطے میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا. بھائی ایک اگر آدمی مجرم شمالی وزیرستان میں ہے تو وہ کراچی میں بھی مجرم ہے, جو کراچی میں مجرم ہے وہ سوات میں بھی مجرم ہے. مجرم کو مجرم سے تعبیر کریں, ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم کا ریزالو ریٹریٹ کر رہے ہیں. وی آر فیسنگ اینڈ گوئنگ تھرو ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس کہ مجرم کی کوئی ذات, زبان, نسل, علاقہ, سیاسی وابستگی نہیں ہے. سیاسی وابستگی تو ہے جس کو آپ نے, لیکن ہے ہاں انفارچونیٹلی, اور وہ سیاسی وابستگی آپ ہی لوگوں کی ہیں, میری تو ہے نہیں. سر میری تو اگر کہیں ہے نا, آج جائیں جا کے میں پہلے بھی شاید آپ کو کہہ چکا ہوں یا آپ کے کسی ساتھی کو کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اتنے ہی بے بس ہیں اور آپ کا ٹارگٹ بس یہی ہے کہ ہمیں الیکشن میں بھی جانا ہے, تو پھر تو آپ کو ووٹ دے کے, معذرت صاحب ناراض نہ ہوئیے گا, جان کے ماں پر غلطی کی, آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا. پھر مجھے کسی ڈاکو ٹیررسٹ گنڈے کو ووٹ دینا چاہیے تھا جو آپ کی حفاظت کر پاتا, جو مجھے شہر میں امن و امان دیتا. تو میں ایسے کو یہ پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم اور یہ معصوم شرفا کو ووٹ دینے کا فائدہ کیا؟ جب ان گنڈوں کے زیر سایہ ہی رہنا تو بھیا ایک گنڈا پارٹی بناؤ, تو بجائے پارٹی کو ہم ووٹ دیتے, تو بجائے اس کے کہ یہ اچھا نہ ہو کہ صرف کراچی سے ہی نہیں بلکہ باقی جگہوں سے بھی آپ مزید معصوم اور شرفا کو لے کر آئیں. نہیں, وہ اللہ بھلا کرے, ہم جن معصوم شرفا کو لاتے ہیں وہ ان کو تقویت دیتے ہیں. اب آپ مجھے وہاں لے جا رہے ہیں جہاں میں آج کا موضوع میں نہیں تھا. سرکار آپ نے تو تقویت دی کیسے دی؟ یہ رینجرز آپ کے تابع, یہ پولیس آپ کی تابع. ابھی تھنک آف کورس نہیں رینجر, ہاں آپ کے تابع ہیں. کیسے؟ انٹیریئر منسٹری کے تابع ہیں نا. وہ انٹیریئر منسٹر کے تابع ہیں, وہ آپ کے تابع ہیں, وہ آپ کے تابع. اس کے معنی یہ ہے کہ ذرا آپ ڈانٹی مارتے ہیں وہ لندن بھاگے جاتے ہیں, ذرا آپ ڈانٹی مارتے ہیں تو وہ ٹوپی شوپی پہن کے 90 پہنچ جاتے ہیں. ابھی نئے وزیر اعظم بھی حاضری دے کے گئے, دیکھیں فیض حاصل کر کے گئے. ایکٹیو ہونا اور افیکٹو ہونا دو چیزوں میں فرق ہے. سر فیض حاصل کر کے گئے وہ آپ کے پاس,
تو ہماری اور جس طرح فیض حاصل کرتے ہیں. What point you are trying to make, میں آپ سے یہ سوال کروں, it means کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک وزیر داخلہ جو آپ کی نظر میں ایکٹیو ہیں, افیکٹو ہیں یا نہیں ہیں, یہ ایک سوال ہے, اور ایک وزیر اعظم جو نئے آئے ہیں وہ آئے ہمارے پاس چل کے, اس کے معنی یہ ہے کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں آپ کی کریں گے, آپ کی عزت آپ کی وزن ہے, ویلیو ہے. عزت تو چھوڑیے, لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ زیادہ اہم ہے. عزت تو چھوڑیے, عزت تو لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ ہے. عزت تو اس وقت نہیں سوچی نا جب حکومت میں واپس آئے, ان کا تحفظ ہی ہے, لیکن عزت ہوگی تو تحفظ کرائیں گے نا. تو آپ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ یہاں جانو مال کا تحفظ. میں نے پتن نہیں کہا, تو اب آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں نے نہیں کہا. میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب 90 والے جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے. دن کتنے ہو گئے ویسے؟ جب ہی ہے 90 والے جو آپ کے پاس آئے, ANP کے دفتر نہیں گئے, نہیں گئے, بعد میں گئے نا, جب ناراضگی ہوئی. انہوں نے خیر یہ بالکل ویسا ہی تھا, یہ بالکل ویسا ہی تھا کہ وہ پشاور جائیں اور MKM پشاور زون والے احتجاج کرتے رہے کہ یار ہمارے دفتر کی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا وہ وزن, وہ اہمیت نہیں دی. جہاں اہمیت تھی وہاں وزیر اعظم آئے, اور داد ہے آپ کو کہ آپ مفاہمت میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن جس طرح آپ ان کو ریسیو کرتے ہیں وہاں تھوڑی سی ان کی چترول کر دیتے ہیں آپ, زبانی. تو ان کی بھی زبانی چترول آپ نے کی. اس کے باوجود وہ آئے اور بڑے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتے رہے اور واپس گئے. تو یعنی آپ کی بات میں دم تو ہے, عزت وہ آپ کی کرتے ہیں اور کہیں کہیں گھبراتے بھی ہیں. تو وہ جو گھبراہٹ ہے اس کا استعمال آپ کیوں نہیں کر رہے؟ صاحب ہم بات ہی کر رہے تھے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے, اب آپ بڑے بے بس دکھ رہے ہیں 4.5 سال سے. اور لوگ, اور بھی باتوں پہ آتا ہوں, آپ پہ بھی لطیفے بھی ہیں MKM کے خلاف. اس خاص لطیفہ یہ تھا کہ اس بار MKM کی وجہ سے ہندوؤں اور عیسائیوں نے بھی زکوٰۃ فطرہ دے دیا, ٹھیک ہے, تو اس پہ تو وہ تو مذاق ہے, ایک الگ بات. لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب جاتے ہیں اور الطاف حسین صاحب کہتے ہیں راجہ کی آئے گی بارات, اور وہ ہوتا ہے سب کچھ. تو ان کو بڑی تھوڑی سی مطلب آپ نے انڈر ہینڈ لگا دیا, لیکن اس کے باوجود وہ آئے, آپ کو عزت دی, ان کا استقبال ہوا, سب کچھ ہے. لیکن آپ کے بس میں اتنا نہیں کہ ان کو کہیں کہ کراچی برباد نہ کر دو. نہیں, کیا نہیں کہا, نہیں تو رکے نہیں بار بار, تو کہیں نہ کہیں تو آپ پھنسے میں نا. تو میں یہی تو آپ سے, وہ ماضی کا زور MKM کا کہ MKM نے کہہ دیا اور ملک ہل گیا. جی ملک کو ہلانا نہیں ہے, ملک کو بچانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو کارکنان کو یہاں کر رہے ہیں, ہم نے بھی کئی محاذ کھولے ہوئے ہیں اصل میں ایک ساتھ, اور وہ نیکسس نظر آتا ہے کہ اگر ہم انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھانے تھے, انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, اگر ہم اس سیکٹیرینزم کے حوالے سے, ریلیجس انٹالرنس کے حوالے سے ہم کوشچن کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو درست کریں, ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو انتظامی مسائل ہیں, جو سیاسی مسائل ہیں, اس پر ایک پرٹیکولر لائن لے رہے ہیں, تو بہت آسانی کے ساتھ ایک نیکسس بن جاتا ہے اور بن گیا ہے, اور وہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے. کس لیے؟ آپ کی بات آپ سمجھتے ہیں, اور چلے میرے ووٹر اور کارکنان سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریئیکشن بالکل ہونا چاہیے, اور کر رہے ہیں ابھی بھی. تو پھر ابھی بھی آپ کا ریئیکشن پھر بہت انفیکٹو ہو گیا. میں ابھی بھی, آپ میں بدم نہیں بچاؤں, ابھی بھی چیف منسٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں آپ کے پروگرام سے, اور انہیں سارے فیکٹس اور فگرز دینے اس نیت, جیسے صدر صاحب کے پاس وہ سیڈیاں ڈیویڈیاں لے کے فاروق ستار صاحب گئے تھے, پورا وفد گیا تھا, اور وعدہ ہوا تھا, قسم ہوئی تھی, اور کچھ اس کے بعد کچھ ہلجل بھی ہوئی, پکڑے بھی گئے. تو آج چیف منسٹر یاد دہانی کرانے میں اور بار بار کی آتی ہوں گی ان کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس, لیکن فرام دی ہارسز ماؤتھ تو سنیں جو وکٹم ہیں. آپ کیا بتائیں گے جا کے؟ یہی کہ یہ ہوا ہے, یہ آپ کی انتظامیہ ہے, اور آگے سے وہ کہیں گے پتر اللہ خیر کرسی. نہیں, اللہ خیر نہیں, تو وہ خیر کروا نہیں, تو اس لیے بھی جا رہے ہیں اور وہاں پر جائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمیں پرووک کرنا چاہ رہے ہیں پرووک نہیں ہو رہے. ہمیں اپنے آپ نہیں بھائی, وہ جو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جمہوری حق استعمال کیجئے. آپ جب بجلی کے ریٹ روکنے ہوتے ہیں آپ روک لیتے ہیں, اگر آپ نے پیٹرول کے ریٹ روکنے ہوتے ہیں آپ روک لیتے ہیں, آپ نے روک لیا. آپ نے کوئی اور بات منوانی ہوتی ہے آپ منوا لیتے ہیں. لیکن جہاں ملک کا مستقبل اس
شدید حال سے خطرے میں ہے اور آپ کا اس میں حصہ ہے. بھائی یہی وجہ تو ہے کہ جب یہاں تاجروں کو تنگ کرنے، صنعتوں کو بند کرنے کے لیے یہ سازشیں ہو رہی ہیں، ہر دوسرے مہینے ہوتی ہیں. آپ ہر دوسرے مہینے ایک چھوٹا سا بیان دیتے ہیں، پھر بات وہیں کی وہیں رہتی ہے. بیان نہیں سر، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ مر وہ ہوتے رہے بھائی. جو ہینڈ گرینیڈ مارتے ہیں ان کو، جو ان کو مارنے والے ہیں وہ آپ سے بڑے ان کی دکان پہ مار رہے ہیں، تو آپ ہمارے تو دفتروں میں مار کے اور ہمارے کارکنان کو مار رہے ہیں. گھر پہ بھی مار رہے ہیں لیکن ہاں ٹھیک ہے نا، تو اس کے ہمارے تو کارکنان کو مار رہے ہیں اور چن چن کر مار رہے ہیں. اور کتنا بڑا ظلم. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسپوز ہو رہے ہیں چن چن کے مار رہے ہیں کہ اگر چن چن کے مار رہے ہیں. اگر وہ ہینڈ گرینیڈ والے جو ہیں ان میں سے کوئی 2-4 مارے گئے پولیس کے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، کتنا ظلم کی بات ہے کہ بہت ساری نام نہاد علاقائی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ملک کے مختلف حصوں میں اس کے خلاف احتجاج بھی کر رہی ہیں اور ہڑتال بھی کر رہی ہیں. یہاں جو یہ صرف کراچی کے تاجروں کے ساتھ یا ایم کیو ایم کے کارکنان کے ساتھ یا کراچی کے شہریوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہو رہا ہے. پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے اس پہ؟ کون کر رہا ہے؟ جن لوگوں کو ایک زمانے میں پولیٹیکلی پیٹرنائز کیا گیا وہ یہاں موجود ہیں. جو یہ کالعدم امن کمیٹی کے نام آپ کے پولیٹیکل پارٹنرز کون؟ یہی تو ہے نا آپ کے پولیٹیکل پارٹنر. پیپلز پارٹی سرپرست پیپلز پارٹی نے کی اور ابھی بھی ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اگر ان کی بات چیت ہو رہی ہے جو میڈیا میں رپورٹس آئی بھائی میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں نہ صرف یہ کہ انتہائی میڈیا کے علاوہ آپ کو انفارمیشن نہیں ہے؟ میڈیا ملتی ہے ابھی بہت ساری. ابھی بم بھی نہیں پھٹتا ہے تو آپ چلا دیتے ہیں ٹکر نا. ایک آپ یہ بھی اعتراف کرنا چاہیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے نیٹ ورک کا وہ لیول آ گیا کہ ٹکر پڑھ کے خبر ملتی ہے. بڑی انفیکٹو ہو گئی ہے. بس ایسے ہی سمجھ لیجیے آپ لوگوں نے جو ہے نا بلاک کیا ہوا تھا. اچھا تھے نہیں افیکٹو؟ نہیں بس ایسے ہی تھے، بہت سیدھے سادے سے عام سے. اچھا صحیح. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میڈیا میں بھی اچھا میں معذرت صاحب میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا. میں بڑے اس سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی جماعت ہے جس میں ایک سسٹم ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے. چاہے میں آپ کی سیاسی نظریے سے آپ کی حرکتوں سے اگری کروں نہ کروں، لیکن ایک جماعت ہے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظام نہیں ہے، آج سے میں نہ کہا کروں. آرگنائزیشن تو ہے نا. اچھا نہیں خبر کوئی نہیں ہوتی. خبر میرے کو جاسوس تھوڑی چھوڑے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے آگے چلیے. تو اگر میڈیا میں آپ کے پارٹنر انہوں نے یہ میٹنگ ہو رہی ہے، نہ صرف یہ کہ انتہائی نامناسب فیل، نہ صرف یہ کراچی دشمن فیل ہے، بلکہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی خنجر گھونپ رہی پیچھے. پیپلز پارٹی اپنی پیٹ میں خنجر گھونپے گی اور پاکستان اور آپ کی خنجر. مجھے ایک بات سمجھا دیجیے. جو لوگ بھتے کے ریکٹ اس طرح چلا رہے ہیں، اور صرف بھتے کے ریکٹ نہیں چلا رہے ہیں، سلیم شہزاد کو مرحوم کو پڑھیے تو خالد شیخ محمد سے لے کر ریگی تک وہ بھی سب قلعہ کوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. جو پاکستان کی معیشت کو جتنا بھی آپ کہہ لیجئے کہ آپ کا گروتھ ریٹ ہے 3% یا 4% جو بھی کہہ لیجئے، اگر وہ ہے وہ اتنا بھی نہیں رہے گا اگر کراچی سے انویسٹرز آر فلاک آف برڈز. وہ تو اس طریقے سے اڑ جائے گا. پیسہ بڑا سیلفش ہے، وہ تو جہاں تحفظ دیکھے گا وہاں چلا جائے گا. بجلی کا بحران اس کے باوجود رہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے کیونکہ کراچی پورٹ سٹی ہے. لیکن یہ والا جو بحران ہے، یہ والا جو بحران ہے نا، ان سارے کے ساری جو ایڈورٹیز ہیں یہ ان سے بڑا ہے. تو اس کے یہ ہیں کہ جس جمہوریت کی علم بردار پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کو سوچنا پڑے گا. جس معیشت کو سدھارنے کا وہ دعویٰ کرتی ہے اس پیپلز پارٹی، اور جو اگلے الیکشن جیتنا چاہتی ہے، کراچی کے لوگوں کے دل اس طرح تو نہیں جیتے جا سکتے نا. کراچی کے لوگوں کو اس طرح سرو نہیں کر سکتا کوئی بھی، بیٹ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. دہشت گردوں کی بم مارنے والوں کی سرپرستی کر کے ان کے ساتھ انہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز کے فیوچر میں ٹکٹ بانٹنے کے وعدے وعید کر کے، نہ یہ کراچی سے دوستی ہے، نہ پاکستان سے، نہ جمہوریت سے، نہ معیشت سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت ملک دشمنی کر رہی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا کر رہی ہے کہ ایسا کرنے آپ کی 2 سیٹیں بچ جائیں گی. بھائی 2 سیٹیں تو بچ جائیں گی، 2 سیٹوں کی امپورٹنس جو کراچی کی وجہ سے وہ نہیں رہی. مجھے ایک وقفہ لینا ہے، میں 2 سوال خدمت میں. اگر ایسا کر رہی ہے تو آپ نے کہا بڑا ظلم کر رہی ہے، اور اگر آنے والے دنوں میں ہفتوں میں یہ ثابت ہوا کہ کر رہی ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ ملک دشمن ہوئی پیپلز پارٹی؟ نہیں، یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ میں ایک اور ظلم ہوگا پیپلز، ایک اور ظلم ہوگا. اور بھی مظالم کیا ضرور بتائیے.
سے بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رویے کی، جہاں پہ ہم نے وقفہ لیا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پیپلز امن کمیٹی سے ملاقاتیں کر رہی ہے تو پھر بڑا ظلم کر رہی ہے، اور آپ نے فرمایا ایک اور ظلم کر رہی ہے. اور کون سے مظالم کیے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھیوں نے؟ ہمارے آپ کے ہنسنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کے ساتھی ہیں. نہیں، یہی بڑا ظلم تو یہی تھا نا کہ اگر ایک سٹنگ منسٹر نے اس زمانے سوچ کے کلاشن کارپس بانٹ دیں کہ جناب آپ کسی کے پولیٹیکل مینڈیٹ کو انکروچ کر لیں گے، تو یہ برے لوگوں کی سرپرستی تو سب نے کی نا. دنیا کہتی ہے کہ اجمل پہاڑی کو آپ نے سرپرست. بھائی سرپرستی کرنا اور میس لیول کے اوپر آپ کلاشن کوپ میں بانٹ دیں اور ایسے فریت اور مانسٹرز کریٹ کر دیں کہ جو بعد میں آپ سے نہ سنبھالے، پولیس جاتی ہے وہاں کینٹ کی بنی ہوئی بختر بند کو چھید دیں. ایسی گولیاں اور وہاں راکٹ لانچز چلانے والے پوٹنٹ لوگ جنہیں تھینکس ٹو میڈیا ہیرو بھی بنایا جاتا ہے ٹھیک ٹھاک، جہاں پولیس نہیں جا پا رہی وہاں کیمرہ کیسے چلا گیا مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. اور وہ افطار پارٹی کی دعوت بھی آئی تھی. جی اچھا، آپ کو نہیں آئی تھی؟ نہیں، تعلقات اچھے رکھیں آپ، بگاڑ رہے ہیں، غلط لوگوں سے تعلقات ہیں آپ. تو آپ کو آئی تھی تو یہ میں تو خیر ہاں تو چھوٹا آدمی. تو یہ ظلم اور یہ بڑی زیادتی کی بات تھی. وقت کے ساتھ سیکھا. ہم سب کو جو ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی غلطیاں، میری پارٹی سے بھی، اور ہم نے کوشش کی ہے ان سے سیکھنے کی. لیکن پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، ان سے توقع بھی یہی ہوتی ہے کہ جناب وہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور لیڈرشپ ان کی اگر کوئی غلطی کی ہے کسی نے تو اس سے سیکھے. لیکن اگر یہ والا اسٹیپ ہوا جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے تو یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ غلطی نہیں ہے، پھر بلنڈر ہوگا. تقریباً ہفتہ پہلے خبر تھی کہ شکاگو کے اندر 30 منٹ میں 13 لوگ مارے گئے. یہ بات ہے 24 اگست کی، 4 دن پہلے کی، کیونکہ ان کی گینگ وار ہے. اور 30 منٹ میں 13 بندہ ہو گیا، کوئی نہیں پکڑا گیا. کراچی میں بھی کوئی نہیں پکڑایا تھا. لیکن اگر آپ پیٹرن دیکھیں، میں نے ایک ٹیم رکھی ہے جو اب صرف خبروں کے پیٹرن بناتی ہے، تو پیٹرن دیکھیں تو 2 اس کے 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 ایک سائیکل ہے. تو کیا ایک خاموش گاڈ فادر دیکھی نا آپ نے، وہ جو گینگ وار شروع ہوئے، تو کیا خاموش گینگ وار ہے؟ میرا نہیں آپ کے حصے دار ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں 2 اس کے 2 اس کے. پہلی تو بات اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اگر ANP کا بھی یا پیپلز پارٹی کا بھی ورکر اور مارے گئے ہیں اور وہ یا کسی اور جماعت کے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے متون بہت کیا گیا جناح پور سے لے کر اور پتہ نہیں کیا کیا ٹارچر سیلز، اس پہ بھی آنا ہے سارے کے سارے ٹارچر سیلز تک. لیکن وہ بعد میں تو پروو ہوا کہ صحیح نہیں تھا. ساری تو یہ بھی باتیں ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے ان کے نہیں تھے، وہ بہت کچھ پروو ہو جاتا ہے پاکستان میں. ہاں نہیں بھائی، جو بانٹ رہے تھے پیسے، جو الزام لگا رہے تھے 20 سال بعد پتہ نہیں اللہ نے ان کو اتنا ہمت دی کہ وہ آ کے انہوں نے گفتگو تو کر لی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ بھی لگائے گا. بندوق کے ذریعے آپ پولیٹیکل مینڈیٹ لے ہی نہیں سکتے، ریٹین کر ہی نہیں سکتے. اس وقت گینگ وار انکروچ کر ہی نہیں. یس، یہاں مافیاز کام کر رہی ہیں، یہاں اسلحے کے ریکٹ چلانے والے، یہاں ٹرانسپورٹ مافیا والے، یہاں لینڈ مافیا والے. اب پولیٹیشین جب بن گئے ہیں تو وہ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ ایک پولیٹیکل فیوڈ ہے. جس طرح آپ الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں، ایک دنیا آپ پہ بھی الزام لگاتی ہے کہ MQM بھی ہیویلی آرمڈ ہے. نہیں، میرے کارکنان کے پاس انکلوڈنگ سیریسلی آرمڈ ہے. بالکل جی. مجھے پاکستان کے قانون میں فیصل سزاری کے تمنچے تو مجھے پتا ہے اس میں کتنا دم ہے. نہیں، لیکن بالکل اتنا ہی دم ہے بھائی. بندوق تو بندوق، لیکن ہاتھ شاعرانہ ہے. نہیں، ہاتھ لانا نہیں. میرے گھر پہ اگر کوئی آئے گا بھائی تو پاکستان کا قانون بھی اور سارے کے سارے قوانین مجھے اجازت دیتے ہیں کہ چور اور ڈاکو سے میں اپنے. لیکن یہ کہا گیا، عام فہم یہ ہے کہ MQM بھی کوئی کم پارٹی نہیں ہے. پرچی ورچی نہیں، بھتا فطرانہ نہیں، فطرانہ شامل لے لیتے ہیں. دیکھیے جی، فطرہ مطلب اگین بات دیکھیں، فطرے کی آپ بات کر رہے ہیں، بالکل لیتے ہیں. 10,000 روپے کا خدمت بھائی سن تو لیجیے نا، خدمت خل فاؤنڈیشن کے تحت بالکل لیتے ہیں. اچھا کوئی حساب سے، ارے بھائی میری بات تو سن لیجیے نا. 80 روپے پر ہیڈ تھا. اب وہ اس میں جو شکایت بنتا، ارے سرکار جو آپ شکایت بتا رہے ہیں نا کہ وہ اگر اس میں 20 ریسیپٹس ہیں ایک بک میں فطرے کی، کیونکہ ہم بھی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، کارکنان جو ہے فطرہ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یقیناً اس فرد کی کہ جس نے وہ بک دی یا اس آفس بیرر کی کہ جس نے کسی ایسے فرد کے ہاتھ میں بک دی، بالکل غلطی ہے، سیریس ہینس ہے. اور ہم نے سسپینڈ بھی کیا. ایک بات بتاؤں، میں پرسوں ہی تفصیل سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا ضروری نہیں کہ MQM نے کیا ہو. اگر میں ابھی اپنے گھر کے 2 بچے بھیجوں اور کہوں یہ کتاب جا کے دو کہ میں MQM سے آیا اور دینا کہ نہیں دینا، تو دے دے گا. آپ کی دہشت اتنی ہے، مطلب آپ کے نام پہ میں آپریٹ کر سکتا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں لوگ نام پہ آپریٹ بھی کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یعنی آپ کی دہشت ہے، فرنچائز ہے نا. اگر فطرے سے بھائی
اتنی بھی مجھے عقل نہیں ہے کہ میں شہر بھر میں 1 لاکھ لوگوں کو 1000 یا 10,000 روپے کے نام پر تنگ کروں اور پورا سال ڈنکا بجواتا رہوں. حکومت میں تو ہے نا کچھ نہ کچھ وزارتیں ابھی ہیں, اس سے پوٹنٹ کافی وزارتیں پہلے بھی تھیں, کیوں نہیں کا مال تو بن ہی سکتا ہے. تو کیوں نہیں یہ اربوں روپے کے اور کیپس کے اور ملز کے اسکینڈل بن سکتے ہیں؟ بات ہی نہیں کر رہا. آپ کہنے میں چھوٹا کام کیوں کروں, میں اپنے آپ کو تباہ کروں عوام کی نظروں میں. دیکھیں خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت سیریس چیریٹی اور ویلفیئر کا کام. ہم بات یہاں یوں آ گئے کہ آپ نے کہا کہ وہ لینڈ گریبر اور وہ تو وہ اسی طرح طنز آپ پہ ہوتا ہے, لیکن واپس میرے پاس تو اپنے فطری اس وقت کراچی میں جو ہو رہا ہے, آج پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنانوں کو کہا کہ احتیاط برتیں کراچی میں. وہ حسان صاحب نے تو جو بھی ہے مطلب حسان صاحب وہ الیکشن بھی انہوں نے کہا ہے کب ہو رہے ہیں, 4 اپریل کو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کو خواب آتے ہیں تو بتاتے ہیں, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں, بہت سے لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, میں آپ نہیں تو کیا ہو, لیکن اس سے اندازہ یہ اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی اب لگتا ہے ہماری باری بھی آ جائے. تو کیا یہ گینگ وار ہے, کہاں کھڑی ہے یہ اگر گینگ وار ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتا دیجئے کہ آنے والے وقتوں میں ارادہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیاری کے اندر اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں پاک کالونی, نیا آباد, کھارا در, شانتی نگر, ڈالمیا کالونی, ملیر, اس طرف کچھ علاقوں میں یہ واقعتاً گینگ وار ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جہاں ایک گینگ کو کچھ پولیٹیکل لوگوں نے اتنا زیادہ سرپرستی کی کہ وہ باقی دوسرے گینگ کو انہوں نے کہا جناب پولیس کے مرضی کے ساتھ اور پولیس کی حمایت کے ساتھ. گینگ وار کا طریقہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ان کو آپ کر دیں, ختم کر دیں. کچھ ان میں سے جو گینگسٹرز ہیں وہ پولیٹیکل کلر میں آ گئے اور وہ مختلف علاقوں میں, اور یس کچھ نہ کچھ لوکلائز پولیٹیکل فیوڈز بھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ جو ایکسٹریمزم اور انتہا پسندوں کی پریزنس اور ان کو پولیٹیکل کارکنان کو ہٹ کرنا اور مارنا, اس کو نہیں ریجیکٹ کر سکتے. لشکر جنگی سے لے کر ٹی ٹی پی تک اور یہ سارے کے سارے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر میں جس حساب سے خاموشی کے ساتھ سیکٹیرین ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے, اس کو بھی پلس یہاں جو ان گینگسٹر جو کہ پروفیشنل کرمنلز ہیں, جو کہ پروفیشنل کرمنلز میں یہاں کا جو کسی سوچے سمجھے آپ کہتے ہیں کہ وہ گینگسٹر بھی ہیں, کرمنل بھی ہیں, لیکن سب پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس میں آؤں گا, ٹاپ لیڈرشپ ان کی ایسے لوگوں سے اٹھ بیٹھ رہی ہے. نہیں اٹھتی بیٹھتی رہی, اور میں ایک مخصوص ایلیمنٹ کا بتا رہا ہوں, ٹاپ لیڈرشپ آئی ڈونٹ نو, لیکن ہاں وہ تو تصویریں ہیں بھائی. تو پھر لوگ کہتے ہیں میرے بچے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پر جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سنا ہے جیسا آپ نے سنا جیسے میں نے سنا. اللہ کرے کہ یہ غلط ہماری خوش فہمی ہے وہی حقیقت ثابت ہو. اچھا فیض, ایم کیو نے سخت گراؤنڈ لوز کیا ہے, اور اس وقت این ملزم ایم کیو ایم کو ٹھہرایا جا رہا ہے. کس مسئلے میں؟ کراچی کے معاملے میں. عام فہم کسی سے گفتگو کریں آپ عمومی طور پہ کسی بات کہیں یار ایم کیو ایم نے مار دیا, اور اگر نہیں ہے تو ملے ہوئے کیوں؟ لوگ یہ کہتے ہیں, میں بتاتا ہوں الزامات کیا, پھر آپ جواب دے دیجیے گا, وقت ہے میرے پاس. الزامات یہ کہ انہوں نے اپنا حصہ بانٹ لیا, ایک بھتہ خور ہو گیا ہے, ایک پرچی خور ہو گیا ہے, ایک بچے اٹھا رہا ہے, ایک ریکوری کا کام کر رہا ہے. یہ ساری باتیں آپ بھی سنتے ہیں جو میں بھی سنتا ہوں, ہمارے پاس بھی وہی سب ایک ہی میکنزمز ہیں. یہ ساری باتیں, اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ جماعت ہے. ایم کیو ایم پاس ہے, یار ایم کیو ایم کا سب سے بڑا اسٹیک ہے, ایم کیو ایم کی سب سے بڑی ٹیک ہے, اور ایم کیو ایم سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے اس غضب میں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ والی کہ ایم کیو ایم سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, درست. ایم کیو ایم کی رسپانسبلٹی ہے, درست. اتھارٹی ایک تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو, اور میرے خیال میں جہاں ہم بات کرتے ہیں اور جہاں لوگ ہماری ایفرٹس اور ان کی سیریسنس دیکھتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے. ایک سمپل چیز ہے میں ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے کہ بھائی اتنے تو نادان اور بچے نہیں ہیں نا کہ یہ علم نہ ہو کہ جس شہر سے کا 85% پولیٹیکل مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, وہاں کا پیسے چوب نہیں لگوا سکتے. یہ ایک اور حقیقت نہیں, ایک بڑی ضروری بات ہے نا, نہیں جس شہر کا 80% اسٹیک آپ کا ہے وہاں ایس ایچ او تو بڑی بات ہے, آپ ایسا نہیں لگوا سکتے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں تو حکومت میں کیا کر رہے ہیں, مطلب پراٹھے کھا رہے ہیں. میں آپ کو بتا گیا نا, کیا میں کہوں کمشنریٹ نظام فرسودہ ہے تو اس کو لوگ ایسا کہیں کہ فساد ہونے والا ہے. کیوں یہاں پہ حکومت میں نے جسٹیفیکیشن نہیں جسٹیفائی کر سکے آپ,
میں آپ کو 2 منٹ اور مجھے سمجھا دیجیے. یہی تو میں نے بتایا نا کہ میرے لیے ڈیلیکیٹ سچویشن یہ ہے کہ مجھے الیکشن لڑنا تو اپوزیشن میں رہ کے لڑے ہیں, پٹ کے لاشیں اٹھا کے لڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب آرمی کی موجودگی میں ہو, آرمی ایسی تھی صرف پولنگ اسٹیشن پہ نہیں, میرے دفتروں پہ بھی کھڑی تھی, اور اس وقت بھی لڑا ہے. جب الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو وہ سخت ہے, لیکن اردو کا محاورہ ہے کتے لوٹنا, سڑک پہ کتے بھی نہیں لوٹ رہے تھے. لیس دین 5% یہاں پہ ٹرن آؤٹ تھا, اور 2 دن کے بعد صبح الیکشن تھے تو 60% ٹرن آؤٹ تھا. تو وہ تو ہم اپنا میٹل اور ورتھ اور اپنی ساری مینڈیٹ ثابت کر چکے ہیں. اس بات کو ہم کہہ رہے ہیں سمجھانے کے, اور ہمارے ووٹر مشکل بات ہے, ہمیں پتا ہے کہ مقبول بات نہیں ہے, اتنا زیادہ عام منطقی بھی نہیں ہے بھائی. منطق تو پولیٹیکل ہے نا, منطق یہ ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں. تو یہ ملک سیاست کی نظر آپ کے سامنے نہیں, آپ کے سامنے یہ ہو کہ جناب اگر یہ فیصلے ہوئے تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں, اور میں یہ بالکل سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ کچھ لوگ کروا رہے ہیں جو صرف سیاسی لوگ نہیں, ٹھیک ہے, جو یہ سیاسی, دوبارہ فرمائیے. آپ سمجھ گئے نا, میں اتنا ہی کہنا ہے. وضاحت ہونی چاہیے بھائی. میں ریوائنڈ کر کے تو نہیں چلاؤں گا نا بھائی. آئی پریفر ٹو اسٹیٹ دیٹ کچھ ایسے بھی ہیں جو سیاسی نہیں ہیں, کہ جو سیاسی بھی نہیں ہے. تو یہ جو کروا رہے ہیں لیکن طاقتور ہیں. ہاں جی, جب یہ کروا رہے ہیں آپ مجھے 20 سوالوں کی کسوٹی نہ کھیلیے, میں 4 میں کر لوں گا. ہاں آپ کر چکے تھے. بیوروکریسی کا حصہ رکھتے ہیں سرکار, اب مجھے لیٹ می کمپلیٹ نا. تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عبید اللہ بیگ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل سے تعلق ہے. فیصل قریشی صاحب مجھے اچھا کرنے دیجیے نا, نہیں کیونکہ آپ سائڈ چلیے. میں نے کہا تو مجھے اس سامنے پتا ہے کہ وہ اس صوبے میں اور اس شہر میں جو مجھے اس طریقے سے مار رہے ہیں. کل جب میں نے, بھائی میں اس حکومت کے ساتھ ہوں لیکن میرے کارکنان مارے جا رہے ہیں, شہر کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں, تو حکومت چھوڑو. حکومت کو چھوڑا پچھلے سال جولائی میں اور جون میں, صرف میں نے مار نہیں کھائی, اس شہر میں لوگوں کو انہوں نے اس طرح عاجز کیا کہ گردنیں کاٹ کے اور سارا کا سارا ایک سین کریٹ کر دیا. انہی لوگوں نے جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے نا, جو کہ ان کی پیٹرنیج, ان کی سرپرستی سیاسی اور کچھ غیر سیاسی لوگ کر رہے تھے. تو ان کی اہلیت کہ وہ کتنے اہل ہیں اس کام میں, اس قتل عام میں, یہ بھی انہوں نے بتا دی. ہم حکومت چھوڑے, ہم نے حکومت چھوڑی, ہوا کیا کہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا. تو میں اس کو مزید آگے, میں آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ خاموشی سے بیٹھ رہے ورنہ بہت پٹو گے, یہ مقصد ہے. میرے پٹنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہی کہنا کہ ہم نے چھوڑا تو مار کو, اس شہر کو اور جلا رہے ہیں, اس شہر کو, اس صوبے میں لوگوں کو. کہ الطاف حسین صاحب کو کہا یا امکم کو کہا, ہم کو کہا, پاکستانیوں کو کہا, شہر کو کہا کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا تو کاٹ کے پھینک دیں گے. نہیں, یہ صرف کہنے والی باتیں نہیں, کر کے دکھا دیا, ایکشنز بتائے. تو مقصد یہی ہے نا, اس لیے لیکن اگین اس لیے ہم پھنسے میں پاکستان پورا, یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کو گزاریں, اس وقت بس کم سے کم ڈیمیج. اگلا سوال یہی ہے, کم سے کم ڈیمیج. آپ کے پاس ڈیٹا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, ان کے پاس مجھے پتا ہے کتنا کیجولٹی ہے پچھلے 4.5 برس میں اس شہر میں. میرے خیال میں ہے اراؤنڈ 4000. اور اگست کے مہینے میں, اگست 2012 میں, اگست 2012 میں آج میں 29 تاریخ ہو گئی, 100 کے قریب ہے. ہاں میرے خیال میں. کب تک, کس پوائنٹ پہ آپ کہیں گے بس ایک تو ایک چیز ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس شہر میں کرائم ریٹ بڑھا ہے اگین, کیونکہ ایسے نااہل پولیس والے کہ جنہیں کراچی کی گلیوں کا بھی نہیں پتا, جو یہ صرف کرپشن کے لیے آئے, اگر ان کو آپ آفیسز تعینات کریں گے تو اس کی وجہ سے لگائے کس میڈیا سے. بھائی سن تو لینا, اسی حکومت نے لگائے جس کا میں ساتھ ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو کہنا آپ نے لگایا. نہیں, خدا کو خوف کریں. کیوں؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں ایک ایسا بھی نہیں لگوا سکتا, نہیں آپ کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں مانتا, میں یہ نہیں مانتا. میں تو کہتا ہوں ایم کیو ایم رحمان ملک صاحب وہ دوڑی جاتے ہیں لندن, صدر صاحب بھی مل کے آئے ماشاءاللہ, راجہ پرویز جیسے صاحب نے کچھ نہیں کیا, سیدھے دوڑ میں انجری ہو گئے. میری خواہش ہے کہ وہ جتنے ایکٹیو ہیں, جو منسٹر, وہ افیکٹو بھی ہوں تو کراچی والوں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. 5 منٹ ہے, میں کم کاٹوں گا. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. تو بات سر کراچی ہوئی, میں کہتا اور کتنے پیمانے صبر کب لبریز ہوگا. ایگزیکٹلی. ایک تو چیز یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا میں میڈیا سے یہ شکایت ہے کہ خدا را خبروں کو فلیش کرنے سے پہلے ان کا ریزن میں دیکھتا ہوں کہ پھر فلاں جگہ گولی چلنے سے زخمی, ریڈ میں چلنا شروع ہو گیا, بلو میں چلنا شروع ہو گیا, جس چینل کا جو رنگ ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. کوئی ذاتی تنازع,
کوئی خاندانی رنجش، کوئی لین دین، مطلب کامن کرائم جو ہے وہ بھی اس کھاتے میں، وہ بھی اس کھاتے میں ہے، جو میں آپ سے اتفاق کروں ٹھیک ہے. اور بس اگر یہ دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ سارا کا سارا اور اس شہر میں کوئی کرائم نہیں ہو رہا، 2 کروڑ کے شہر میں کرائم کوئی، ٹھیک ہے، وہ اس سے میں اتفاق. جبکہ اس حقیقت سے ہم سب آگاہ ہیں کہ آج سے کچھ دہائیوں پہلے جو فاٹا کا جو یہاں مجرم ہوتا تھا، جرم کرتا تھا، وہ بھاگ کے آزاد علاقے میں چلا جاتا. بے شک اب وہاں کا جو مجرم ہے وہ یہاں اٹھ کر آ گیا. اس کو آپ لوگ پروٹیکشن دیتے ہیں. ہم یہ پولیٹیکل پارٹیز نا؟ نہیں سر، میں اس فاٹا کی، اس کرمنل کی بات کر رہا ہوں جس کو پکڑنے کے لیے جائیں تو کیا ایسا ہے، کیا پولیس ان کو گولیوں کا وہاں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جن کی بڑے سائز والے جو ہیں وہ سیاست. اوکے، آگے کیا دکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ چند منٹ ہے میرے پاس، کیا فرمائیے؟ آگے میرے خیال میں اگین اٹس بڑا ہی سوالیہ نشان ہے سب کے اوپر، میرے اوپر بھی ہے جو آپ نے آج اٹھائے. باقی اگر اجازت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا قیاس کیا، تب جواب دے دیجیے گا. 3 منٹ ہے میرے پاس. لوگوں کا قیاس یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی شہادتیں ہوتی رہیں گی اور ایک پوائنٹ پہ آپ آ کے گورنمنٹ سے باہر نکل جائیں گے، آپ ڈیمانڈ کریں گے اور وہ ٹائمنگ بڑی آرگنائزڈ ہوگی، جس کے بعد فور انٹرم الیکشن، وہ الیکشن اناؤنس ہو جائے گا، انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، اور پھر آپ جب ووٹ لینے جائیں گے آپ کہیں گے دیکھو ہم نے ایک وقت آیا کہ حکومت کے ساتھ چھوڑ دیا، اور اس بیسس پہ آپ ووٹ مانگیں گے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اسسمنٹ اگر یہ 1.5 سال پہلے ہوتی نا، اگر 1.5 سال پہلے ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ درست ہے. الیکشن کے قریب تو حکومت کا چھوڑنا کوئی بھی جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں لے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کو ایگزسٹنس کے تحت ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں رہیں، بھلے حکومت میں ہوں ان کے ساتھ یا نہ ہوں. ہم یہ چاہتے تھے اور ہیں اور چاہتے رہیں گے کہ اس صوبے میں ہارمنی ہو اور اس شہر میں کم سے کم تنازعات ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے پنڈی شریف، بعض لوگوں نے اسلام آباد شریف کے ذریعے اس حکومت کو اور ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی، وہ وہاں سے تو شاید ابھی تک نہیں ہو سکے کامیاب، لیکن جو کراچی کے ذریعے ہٹ کرتے ہیں تو پورے سسٹم کا ستیہ ناش کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کو چاہے اسلام آباد ہو یا پنڈی ہو یا لاڑکانہ ہو، سب اپنا مسئلہ سمجھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. ایم کیو ایم ہر طرح کی کاسٹ اٹھا چکی ہے، اٹھانے پر پھر بھی آمادہ ہے. اگر نہ سنیں تو، ورنہ نہیں سنیں گے تو لوگ طے کریں گے کہ کون سب سے بڑی پارٹی کیا کرے گی. یہ تو ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے، وہی کریں گے جو سیاسی منطق کے تحت اس شہر والوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. ہم نے اگر صبر کیا، ہم نے اگر خاموشی اختیار کی، اس کو کوئی یہ سمجھے کہ مفاہمت صرف سیاسی تھی، ایسا نہیں تھا. واقعتاً انسانی جانوں کے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے کبھی کبھی خاموشی. تو وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ چھوڑو گے تو بہت پٹک پٹ ہو گیا. آپ نے کہا تھا، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ میری، آپ نے کہا سیاسی منطق کے علاوہ لوگوں کے جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہو کہ اگر ہم چھوڑتے تو لوگ مرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کن پٹی پہ بندوق ہے، ہم یہ نہیں، کن پٹی پہ نہیں ہے بندوق، ہمیں کوئی بلیک میل نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ اگر ہم چھوڑتے تو قتل و غارت. یہ ایویلیویشن ہے نا، یہ ایک ہمارا تجزیہ ہے. تو یعنی اس تجزیے کا آسان لفظوں میں اگر میں کہوں، آپ نے تو ذرا حسن زن کے ساتھ سڑکی زبان میں کہوں کہ چھوڑو گے تو پٹو گے، اتنا ماروں گا کہ بھول جاؤ گے. یہ مطلب ہمیں پیٹنے سے، ہمیں مارنے سے جتنا آپ نے فرمایا کہ پورا شہر عام قتل و غارت کریں گے اگر تم نے چلاکی کی تو. یہ ہوا ہے اس شہر میں، اور یہی پیغام مل رہا ہے پچھلے سال میں. عقل یہی ہے. لیکن میں نے تو ایک دفعہ پھر اپنی خاموشی سے، آپ اس کو بزدلی سے تعبیر کر لیجیے نا بھائی، اس سے پیپلز پارٹی پر، صوبائی حکومت پہ، فیڈرل گورنمنٹ پہ، پولیس پہ، رینجرز پہ، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، سب کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں. اچھا، آپ نے بزدلی کہا، جاتے آتے میں بزدلی تو نہیں کہوں گا، میں جانتا ہوں بزدل نہیں ہے، مجبوری سمجھنے کی میں کوشش کر رہا تھا، وہ صحیح سے سمجھ نہیں پایا. بہرکیف بہت شکریہ. ایک بات کی وضاحت کر دوں، اکیلے بنانے کا مقصد کیونکہ معاملہ نازک تھا، اور میرا اور بانگے کی ٹیم کا، مبین صاحب کا، ہمارا ایک ہمیشہ موقف رہا ہے کہ جب معاملہ ایسا نازک ہو تو اس پہ بحث مباحثہ کرا کے کوئی غلط جملہ کسی کے منہ سے نکل جائے جس سے کل نقصان ہو جائے، وہ مجھے گوارا نہیں. تو اس لیے یہ نہ سمجھے گا کہ ون سائڈڈ شو تھا، مقصد یہ تھا کہ کوئی اس میں بدمزگی نہ ہو. آپ نے الیکشن کی بات کی فیض صاحب، اور سب یہی کہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے اور تاریخ بھی سوال کرے گی. بے شک 2008، 2009، 10، 11، 12 کا سوال تاریخ میں بھی ہمیں دینا پڑے گا. بالکل کرتی ہے، اور وہ ہمارے وہ کارکنان اور ان شہریوں کے گھر والے بھی سوال کرتے ہیں، اور ہم وہ بوجھ ہے
اور یقین جانیے کہ اپنی ساری کی ساری ایفرٹ سے اس بوجھ کو اتار رہے ہیں اور اتاریں گے. تھینک یو. ان شاء اللہ ملاقات ہوگی.